باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمدللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 89 ہے اور آیت نمبر سورۃ الانعام کی 74 to 90 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور اس واقعے کو بنیاد بنا کے اسی کو ایک پوری کی پوری عمارت کو پھر اس کی شیپ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء پر۔ یعنی بنیاد اس واقعے کو بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، پھر اس کے بعد بتایا کہ تمام کے تمام انبیاء 18 سے زیادہ، آج کی جو آیات ہم تلاوت کریں گے 18 انبیاء کے نام لیے اور پھر ان کے نام لینے کے بعد سب کے بارے میں کہا کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، اور پھر اس کے بعد ان 18 کا ذکر کر کے آخر میں الفاظ فرمائے کہ اگر ان میں بھی کوئی شخص یا کوئی نبی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، خاص و عام تمام کو داخل ہے، تو فرمایا اس صورت کے اندر ان کے بھی اعمال حابط اعمالہم، تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس صورت کے اندر عقیدہ توحید کو بالکل واضح کر دیا۔ لیکن پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مختصر سا واقعہ ذکر کیا جو بڑا خوبصورت بھی ہے اور مشہور و معروف بھی ہے، کہ جب انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ مکالمہ کیا تو ان کے چچا کہہ رہے تھے کہ یہ جتنے بھی بت ہیں ان کی عبادت کرنی چاہیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں، میں تو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا۔ لیکن اس کے پیچھے ایک پوری دلیل کھڑی کی کہ رات کو لیٹے ہوئے تھے تو اوپر نگاہ کی تو آسمان کی طرف دیکھا کہ چمکتا ہوا چاند دکھا، تو کہا کہ بڑا خوبصورت چاند ہے، لگتا ہے یہی خدا ہوگا، یہ ستارے خدا ہوں گے۔ لیکن صبح ہوئی تو وہ سارا کا سارا غائب۔ پھر صبح ہوئی تو سورج دیکھا، پھر اس کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ یہ سورج نا سب سے بڑا ہے، یعنی اس سے بڑی تو کائنات کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے نا، کہ سورج اتنا دور ہے اس کے باوجود سب سے زیادہ بڑا ہے، تو یہی خدا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو کیا یہ میرا خدا ہے؟ لیکن جب وہ شام ہوئی تو ڈھل گیا، ڈوب گیا، تو کہا کہ ڈوبنے والے ابراہیم کے خدا نہیں ہوا کرتے، جو ڈوب گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ تو خود مخلوق کے اندر چیز آ جائے گی۔ تو یہ سارا کا سارا مکالمہ بیان کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں تو یہ ساری چیزیں دیکھ چکا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں اے چچا، آپ اور آپ کی ساری قوم گمراہی میں۔ حالانکہ یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ باپ کے ہوئے ہیں۔ ہم آیات پڑھیں گے، میں انشاءاللہ ساتھ ہی کلیئر کر دوں گا۔ جو چند اعتراضات بھی آتے ہیں اسی آیت مبارکہ کے اوپر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جتنی بھی پشت ہے ساری کی ساری پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہو کے میری نسل آئی ہے۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ گمراہی میں تھے، جو یہاں پہ آیت کے مطابق آتا ہے، تو پھر یہاں پہ نبی علیہ السلام کی جو پاک پشتے ہیں ان کے اوپر حرف آتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ چچا کے بارے میں بات ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ہی بالکل واضح کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں کتنا سخت مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لڑا ہے، اور یہاں پہ عقیدہ توحید کا ڈنکا مچایا ہے۔ لیکن اس کی بنیاد یہاں پہ آپ ایک دو مسئلہ سمجھ لیں۔ یہاں پہ جو فرمایا نا لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر سے کہا، تو یہاں پہ جو اجماع ہے اس بات پر کہ باپ سے مراد یہاں پہ چچا ہے۔ پھر اس کے اوپر ہم خالی ایسے نہیں ہم نے بات چھوڑ دی، میں دلیل دوں گا اس کے اوپر۔ دلیل اس طرح ہے کہ قرآن مجید کے اندر بعض جگہوں پہ باپ کہہ کے چاچا ہی مراد لیے، جس کی دلیل آپ کو مل جائے گی سورۃ البقرہ کے اندر ہی، جب فرمایا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت موت آیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود
اور ابراہیم، اسماعیل اور ان سارے معبودوں کی ہم عبادت کریں گے۔ تو یہاں پہ جو حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کے آبا میں داخل کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا و اجداد میں حضرت اسماعیل کو داخل کیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن آبا مراد لیا، باپ مراد لیا کس کو؟ چاچا کو۔ تو یہاں پہ اسی مسئلہ واضح ہو گیا کہ بعض جگہ باپ کہہ کے چاچا مراد ہوتا ہے، تو قاموس کے مطابق بھی اور گرامر کے مطابق بھی یہاں پہ بالکل مسئلہ فٹ بیٹھتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا ہی تھے، نہ کہ باپ، کیونکہ نبی علیہ السلام پاک پشتوں سے آئے، تو پاک پشتوں میں ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا جو سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی جڑتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اوپر کی طرف جاتا ہے وہ سارا کے سارے جتنے بھی افراد تھے تمام کے تمام ہدایت پہ تھے۔ اور اسی کے متعلق نبی علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے، جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ حضرت عباس کو بلاؤ، تو وہاں پہ الفاظ تھے ردو علیہ ابی، میرے باپ کو میرے پاس لٹا دو، باپ کے الفاظ ہیں، لیکن یہاں پہ مراد حضرت عباس تھے جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں۔ تو حدیث اور قرآن سے واضح ہو گیا کہ بعض جگہ باپ کہہ کے چاچا مراد ہوتا ہے، تو لہٰذا نبی علیہ السلام پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہی آئے ہیں، جو سارے کے سارے ہدایت پر مبنی تھے۔ اگر کوئی ڈاماڈول ہوا تو وہ چچا ہوا، یعنی کہ جو ارد گرد تھے وہ سارے کے سارے ڈاماڈول ہو سکتے تھے، لیکن جو نبی علیہ السلام کی پشت آ رہی ہے شروع سے لے کے وہ ساری کی ساری پاک دامن بھی ہے اور ساری کی ساری پاکیزہ ہے۔ اس کے بعد اب وہی ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے، انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ آپ کو اور آپ کے پوری کی پوری قوم کو میں کھلی گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے حق الیقین، ایک ہے عین الیقین۔ حق الیقین یہ ہے کہ قرآن مجید سنا تو اب ہم نے حق کو بالکل یقین کے ساتھ تسلیم کر لیا، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرے سپارے کے اندر واقعہ آیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یا رب العالمین تو مردوں کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، اے خلیل، کیا تجھے یقین نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا رب العالمین یقین ہے، لیکن اپنے اطمینان قلب کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم پرندے لو چار، ان کے اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی یاری دوستی جس کو آپ کہنے لگا لو، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت لپیٹ کے مختلف 4 چوٹیوں پہ رکھ دو، پھر آواز دو، تو وہ سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کے آپس میں جڑ کے وہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو اسی طرح کل قیامت والے دن کسی کا پرزہ اگر دوسری جگہ پہ پڑا ہے اور کسی کا وہ دوسری جگہ پہ چل گیا ہے، سڑ کے گل کے خاک ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی جب ہم ان کو بلند آواز سے آواز دیں گے وہ سارے کے سارے آپس میں آزاد جڑ کے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری دلیل دی۔ عین الیقین والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، دیکھ کے انہوں نے کامل طور پہ یقین کیا۔ اب یہ واقعہ انشاءاللہ آیت کے اندر ہی سارا کا سارا کلیئر ہو جائے گا، تو اس کے اندر زیادہ وضاحت میں نہیں کروں گا، تو ترجمے کے اندر ہی نہ اس میں کوئی زیادہ سمجھنے والی بات ہے، بالکل واضح ہو جائے گا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبَهَا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی رب وہ ہو ہی نہیں سکتا جو ڈوب گیا، تارا شام کو آیا صبح وہ تھا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، پھر جب وہ چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی اسی طرح گمراہ ہو جاتا جس طرح وہ سارے کے سارے لوگ اور قوم گمراہ ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی کریڈٹ اور اس کا بھی جو حقدار سمجھا اور ذمہ دار بنایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا، یعنی پوری کی پوری کہا کہ میں بھی گمراہ ہو جاتا، اتنا بڑا چاند دیکھ کے کہ وہ یار خدا لگ رہا تھا، لیکن صبح وہ ڈوب گیا تو ڈوبنے والوں کو پہلی بات ہے میں پسند نہیں کرتا، لیکن دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بات ہے ڈوب نہیں سکتا، جو خدا ہوگا واحد یکتا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سارا کا سارا معاملہ میرے رب کی طرف سے ہے کہ جس نے مجھے ہدایت دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فلما رأى الشمس
بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جسے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں شرک ٹھہرا لیا، شریک بنایا. ان سب بتوں سے، ان سب لوگوں سے، من دون اللہ سے میں سب سے بیزار ہوں. یہ اعلانیہ طور پہ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ پھر اعلان کیا کہ جب میں نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو میری عقل تو اس چیز کو تسلیم کر ہی نہیں رہی کہ یہ بھی خدا ہو سکتے ہیں. تو خدا تو وہی ہوگا جو یہ سارا کا سارا کائنات کا سسٹم چلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد الفاظ کیا زبان سے نکالے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. حنیف کے الفاظ آئے ہیں، اور حنیف کا معنی یہ ہے کہ تمام جھوٹے دینوں سے اور صاف ہر باطل سے جدا ہو کے ایک دین کی طرف آ جانا. تمام جھوٹے دینوں سے بالکل صاف ہو جانا اور ایک دین کی طرف آ جانا، باطل کو رد کر دینا. تو یہ انہوں نے کیا کہ پہلے سب کو واضح کر دیا، پھر اس کے بعد آخر میں کہہ دے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تمام مشرکوں سے میں نجات چاہتا ہوں، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اس کے بعد اسی کے متعلق، اسی آیت مبارکہ کے متعلق آپ ایک حدیث مبارکہ سن لیں. صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، نبی علیہ السلام جب نماز کی ابتدا کرنے لگتے تو نماز سے پہلے یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس کو نیت بھی قرار دیا جاتا ہے نماز کی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ساتھ ہی ساتھ نبی علیہ السلام یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. یہ سارے کے سارے الفاظ نبی علیہ السلام نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور یہ سارے کے سارے قرآنی الفاظ ہیں، صحیح مسلم سے ثابت ہیں، اور اس کے ترجمہ ہی بڑا خوبصورت ہے. پہلے تو یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ میں نے اپنے چہرے کو سیدھے دین کی طرف کیا اور اس رب کی طرف اپنے آپ کو جوڑ لیا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور ہر باطل سے میں جدا ہو چکا ہوں، تمام مشرکوں سے میں نجات اور دوری چاہتا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے. یہ سارا کچھ فنا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے. تو نبی علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ میرا اللہ کے لیے ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کو سمجھنا چاہیے کتنا یہ سینسٹیو ایشو ہے کہ نماز صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس کے بعد فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی. ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ مجھے ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو. البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے، کوئی بھی بات وہ چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے. تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ یعنی میں جو تمہارے سامنے پیغام لے کے آؤں تمہیں ہر چیز بتا رہا ہوں، اور میں نے جو رب کو مانا ہے وہ ایسے نہیں مان لیا، باقاعدہ پوری پیچھے تفسیر آپ نے دیکھا نہیں، ایک ایک چیز کو پہلے سامنے رکھا، پھر بتایا کہ یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی، پھر اس کے بعد جا کے رب کو مانا، عین الیقین پر یقین کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جھگڑتے ہیں مجھ سے اس بات پہ جھگڑتے ہو کہ میں رب کو ماننا شروع کر دیا ہے. تو تمہارے لیے تو ایک نصیحت ہے میں بن کے آیا ہوں کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جبکہ تم جن مشرکوں اور جن بتوں کو تم مان رہے ہو اللہ، جن کو تم عبادت کے لائق سمجھتے ہو، بتوں کو، وہ سارے کے سارے تو کسی کام پر بھی قادر نہیں ہے. تو میں تمہارے سامنے تو نصیحت لے کے آیا، وہ تو ڈوبنے والے ہیں، وہ ختم ہونے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں. تو تم سیدھے رستے کی طرف آ جاؤ. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا کہ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، یعنی بتوں سے میں کیوں ڈروں، یا جس کو تم نے اللہ کے مقابلے کے اندر کھڑا کیا ہے میں کیوں ان سے ڈروں، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک
اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری، تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ یعنی کہ اگر تم اس بات کو سمجھو تو میں نے جو مقدمہ تمہارے سامنے رکھا ہے اس کے اوپر میرے پاس دلیل ہے، تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں۔ اپنا لات عزا یہ سارے کے سارے ان کا خدا ہونا ثابت کرو، تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں، اور میں ثابت کر رہا ہوں کہ یہ بت کسی کام کا نہیں، جو خود اپنی جان نہیں بچا سکتا وہ خدا کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو جا کے، یہ بھی آئے گا آگے اس پاروں میں جا کے نا 16ویں 17ویں اس پارے کے اندر یہ بات آئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا، چلے گئے، پھر میلے سے جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بت سارے کے سارے فنا ہو گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر شک گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بڑا بت ہے اسی نے مارا ہے، اس کے یہاں پہ کلواڑی رکھ دی کندھے پہ، تو وہ کہنے لگے یہ کس طرح مار سکتا ہے، یہ تو ہل بھی نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں پاگلوں کہ یہ تو ہل بھی نہیں سکتا، تو یہ کس طرح سارے بتوں کو ختم کرے گا؟ تو بڑے لوگ ہدایت کی طرف آئے اور بڑے لوگ اپنی سرکشی کے اندر بیٹھے رہے، تو دلیلیں دینے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالی ویسے ہی اٹھا کے بات نہیں کی بلکہ دلائل کے ساتھ بات کی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان لے کے آئے اور شرک بیچ میں نہیں ملایا، یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے پیروکار ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضبوط دلیلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، تو انہوں نے اس قوم کے مقابلے کے اندر یہ دلیلیں ساری کی ساری کھڑی کی اور باقاعدہ سمجھایا، اپنا مقدمہ سامنے رکھا، تو فرمایا جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ بعض جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑے انبیاء سے زیادہ بلند ہے، بلکہ یہ 5 اولو العزم پیغمبروں کے اندر ان کا نام آتا ہے جو سب سے اعلیٰ رسول ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، یعنی اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر وہاں سے یوسف علیہ السلام، سلسلہ چلا، اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی۔ یعنی کون دے رہا ہے ہدایت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے نبی ہیں، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، ان تمام کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں جو پھر حق کی طرف چلتے ہیں نا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا تو ان کے جو اوپر والے تھے ہم نے ان کو بھی ہدایت دے دی۔ کبھی کبھی پشتوں میں آ کے جس بندے نے اجر کرنا ہوتا ہے اس کا فائدہ اوپر والوں کو بھی ہوتا ہے، اور نیچے جو بھی آنے تھے ان کو بھی ہم نے ہدایت عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کام کی بنیاد کے اوپر۔ سارا کریڈٹ جب انہوں نے اللہ کی طرف منسوخ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے میں ہدایت عطا فرمائی۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، ان کے نام قرآن مجید کے اندر آئے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہانوں والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تمام جہان جتنے بھی تھے، جتنی بھی عوام ہیں، اب ان سب سے زیادہ ان کی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے باپ، دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی جتنے بھی نام اب گزرے آیات کے اندر، اوپر والی آیت کے اندر اور یہاں پہ ٹوٹل 18 انبیاء کے نام لے کے سب کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور یہاں پہ جو الفاظ آئے فرمایا کہ بعض ایسے تھے جن کو ہم نے نہیں عطا فرمائی، یعنی بعض جب آ گیا بیچ میں
تو اس سے مراد یہی ہو گیا کہ اب جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے وہ باہر نکل گئے اور جو باپ تھے وہ اندر ہی ایڈ ہوں گے، یعنی ان کو بھی ہدایت پورے کے پورے سلسلے کو پھر ہدایت یافتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ لیکن اگلی آیت مبارکہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی اور ہمارے بارے میں بھی عام اور خاص دونوں کو شامل ہے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ بھی بالفرض، یعنی کہ 18 انبیاء کے نام لے کے فرمایا اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اتنے سخت الفاظ قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، اور یہ ہے عام اور خاص، ہمارے لیے بھی ہے اور ان انبیاء کے لیے بھی، کیونکہ ان کے بعد میں پھر آیت مبارکہ لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ 18 بھی یہ کام کریں کہ شرک اگر ٹھہراتے تو ان کے بھی تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو کتنا یہ شرک ایک ایسا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ نہیں ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے جو معاف ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کی کوئی معافی ہے نہیں سوائے بندہ دنیا کے اندر اگر کر کے چلا جائے، یعنی کوئی کافر اگر کلمہ پڑھ لے اور سیدھے رستے پہ آ جائے تو معافی ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر معافی ہے ہی نہیں۔ مسلمان کے جتنے فرقے ہیں 73 72 جتنے بھی ہیں، ان سب کا یہ ہے کہ وہ اپنا عذاب بھگت کے آخرکار جنت میں ضرور جائیں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن کفار کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے، پکا ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے، ان کے بارے میں پکا ہے، اولئک اصحاب النار۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ان کے لیے دعا کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی مرتا ہے کافر تو اس کے حق میں پھر ہم دعا نہیں کریں گے۔ ہاں دنیا کے اندر تھا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اگر وہ ہدایت کی قابل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ اس چیزوں کا خیال رکھا جائے، چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے بندہ خود گرفت کے اندر بندہ پھنس جاتا ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، تو اگر کفار ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔ یعنی ہر دور کے اندر اگر کوئی بندہ انکار کر رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر فرعون نے انکار کیا، لیکن اللہ نے اسی کے گھر کے اندر فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ انہی کی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منوا لیا، کہا کہ اگر کوئی قوم انکار کرے بھی نا ہم ایسی قوم لے آئیں گے جو مانے گی۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر کفار نے انکار کیا، صحابہ کرام جانے دینے کو تیار ہے نبی علیہ السلام کے ایک ایک فرمان کے اوپر، یعنی پوری زندگیاں اپنی فراہ کر دی ہیں۔ تو جہاں پہ انکار کرنے والے ہیں وہاں پہ اے محبوب آپ کے ماننے والے بھی ہوں گے۔ تو اس جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے، حالانکہ دنیا کے اندر فرعون کی زوجیت میں ہے، لیکن جو انہوں نے محنتیں مشقتیں کی اس بنیاد پر کل قیامت والے دن حضرت آسیہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہو کے جنت میں داخل ہوں گی۔ یہ شان و عظمت پھر ان کو ملی ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے کہ اتنی مشکل وقت کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، وقت کے پیغمبر کا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین، یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، یہ صرف سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، جو میں نے تبلیغ تمہارے تک پہنچائی ہے، ہاں یہ بس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے کہ اگر وہ 18 بھی یہ کام کرے تو ان کے لیے بھی یہ چیز ہے، تو لہٰذا تم اپنا دیکھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم بھی ہدایت کی طرف آ جاؤ اور اپنے آپ کو سیدھے رستے کی طرف چلا لو، تو پھر اس کے ساتھ تمہیں نجات مل سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم والے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔